آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے والے ہیں تائیوان کی۔ مشرقی ایشیا میں واقع اس ملک تائیوان کے مشرق میں فلپائن سی، مغرب میں چائنا، شمال میں جاپان اور جنوب میں فلپائن موجود ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک تائیوان کو ایک آزاد ملک تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اسے چائنا کے انڈر ایک صوبہ تسلیم کرتے ہیں۔ خود چائنیز میڈیا اور چائنا حکومت تائیوان کو چائنا کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ چائنا کے ٹی وی شوز ہوں یا تائیوان کی خبروں کی بات ہو، چائنیز میڈیا کی طرف سے تائیوان کو تائیوان کی جگہ چائنا کے ایک صوبے کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ تائیوان حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ آزاد اور خود مختار ہے اور دنیا میں تائیوان کے نام سے ایک الگ کنٹری قائم ہے، جس کو تائیوان کے ساتھ ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ تائیوان چائنا کے مشرق کی جانب ایک جزیرے پر مشتمل ہے جس کا کل رقبہ 36,193 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا میں 134ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس جزیرے پر 20,000 سال پہلے تک کی زندگی کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس وقت تائیوان کی کل آبادی 2,36,00,000 افراد پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 56ویں نمبر پر آتا ہے۔ تائیوان کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو اس ملک تائیوان کو، جسے دنیا تائیوان کے نام سے جانتی ہے، اصلی نام ریپبلک آف چائنا ہے، یعنی جمہوریہ چین، جبکہ چین، جس کا مکمل نام پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، اسے عوامی جمہوریہ چین کہا جاتا ہے۔ تائیوان، جس کا پرانا نام فارموسا تھا، ورلڈ وار 2 کے بعد چائنا میں موجود 2 سیاسی جماعتوں میں مقابلے کے بعد نیشنلسٹ پارٹی کو بری طرح ہار ہوئی۔ وہ اپنا مکمل گھر بار چھوڑ کر تائیوان میں آ کر بس گئے اور اس وقت تائیوان میں 20,000 لوگ رہائش پذیر تھے۔ تائیپے تائیوان کا دارالحکومت ہے، جبکہ تائیپے کے نام سے ہی ایک الگ شہر بنایا گیا جو اس وقت تائیوان کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ ون چائنا پالیسی کے تحت کوئی بھی ملک تائیوان میں اپنی ایمبیسی نہیں کھول سکتا۔ عوامی جمہوریہ چین کی طرف سے تائیوان کو چین کا صوبہ تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ تائیوان کا اپنا صدر، وزیر اعظم اور فوجی نظام ہے۔ تائیوان کو ہر 6 ماہ کے بعد خود کو ایک آزاد اور خود مختار ملک ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تائیوان کے مندروں میں کتوں کو زیادہ تر پوجا جاتا ہے۔ تائیوان کے لوگوں کو تائیوانیز بھی اور چائنیز بھی کہا جاتا ہے۔ تائیوان میں بولی جانے والی دفتری زبان مندارن ہے، جبکہ لکھی جانے والی زبان ٹریڈیشنل چائنیز اور تائیوانیز منان ہے۔ تائیوان کا کالنگ کوڈ +886 ہے۔ تائیوان کی کرنسی کو نیو تائیوانی ڈالر کہا جاتا ہے۔ تائیوان کی لڑکیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لڑکیاں دھوپ میں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ ان کا ماننا ہے کہ دھوپ میں ان کی جلد کی رنگت خراب ہو جاتی ہے۔ تائیوان کے لوگ بارش کو پسند نہیں کرتے۔ ہانگ کانگ، جنوبی کوریا اور سنگاپور کے علاوہ تائیوان، یہ 4 ملک دنیا میں ایشین ٹائیگر کے نام سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ ان ملکوں نے بہت ہی کم عرصے میں بہت زیادہ ترقی کی۔ اس کی ایک بڑی وجہ تائیوان میں موجود دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں۔
कंप्यूटर की दुनिया में एसोस, मोबाइल्स की दुनिया में HTC जैसी, हार्डवेयर की दुनिया में रियलटेक जैसी, साइबरलिंक, D-Link जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का जन्म ताइवान में ही हुआ है। इन्हीं मशहूर कंपनियों ने ताइवान को एशियन टाइगर का लक़ब दिलवाया है। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में हुकूमत की जानिब से फ्री वाईफाई बूस्टर लगाए गए हैं। इस फ्री की सर्विस को हासिल करने से पहले आपको एक बार कानूनी तरीके से फॉर्म भरते हुए रजिस्टर होना पड़ता है, जिसके बाद इस शहर में मौजूद हॉस्पिटल, बस स्टॉप, शॉपिंग मॉल्स और लाइब्रेरियों जैसी जगहों पर फ्री वाईफाई के मजे ले सकते हैं। ताइवान के लोग घर में आए मेहमान की बहुत ज्यादा कदर और खातिर तवाज़े करते हैं। ताइवान में मेट्रो ट्रेन का निज़ाम इतना फास्ट है कि आप 8 घंटों के अंदर अंदर पूरे ताइवान का चक्कर लगा सकते हैं। ताइवान में ज्यादातर बुद्ध मत के पैरोकार हैं, जबकि दीगर मज़ाहब के पैरोकार भी आपको बहुत कम तादाद में नजर आएंगे। चाइना ताइवान की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता, इसीलिए चाइना में होने वाले खेलों के मुकाबलों में ताइवान के परचम को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ताइपे का एक परचम इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताइवान का 22% रकबा काश्त के काबिल है, जबकि काश्तकारी के अलावा कुदरती गैस, चूने का पत्थर और मार्बल जैसी मादनियात ताइवान की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह है। बेसबॉल ताइवान की कौमी खेल है और बेसबॉल में ताइवान ने काफी इंटरनेशनल मुकाबले जीते हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।